السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے یقین گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اچھا لگے ویلاگ تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ گزشتہ رات جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے ایران کے خلاف، اور جو لینگویج استعمال کی ہے، جو زبان استعمال کی ہے، وہ قابل شرم ہے۔ یعنی کوئی بھی پاگل انسان ہی ایسے بیان دے سکتا ہے، باقی ذی شعور کوئی بندہ ایسی لینگویج استعمال نہیں کر سکتا جس قسم کی ٹرمپ نے لینگویج استعمال کی ہے، اور پوری دنیا ششدر ہو گئی ہے، اور انہوں نے اس کو امریکن سینیٹرز 25 سے زیادہ ڈیموکریٹک اور کچھ ریپبلکن سینیٹرز نے اس کو پاگل قرار دے دیا ہے۔ ایک ایسا سپر پاور جو ابھی اپنی زوال کے طرف گامزن ہے، سپر پاور، اس کا پریزیڈنٹ جو اس کو بچا بھی سکتا تھا، وہ اس حد تک اس جنگ سے خوف زدہ ہے یا ایران سے خوف زدہ ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات اور سول انفراسٹرکچر اور یونیورسٹیز، روڈ، انرجی پلانٹس، اس کو بھی تباہ کرنے پہ اوپنلی دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے۔ ایسے شخص کا کیا کریں گے دنیا؟ اس کے لیے لوگ بڑے پریشان ہیں، اور اس کا بڑا رد عمل ظاہر کیا ہے ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اس قسم کی بات کی تو پورا خطہ محفوظ نہیں رہے گا، اور پورے خطے میں ہم تباہی پیدا کر دیں گے۔ اس کے جواب میں، ان کی لینگویج کے جواب میں، اس کے حملوں کے جواب میں انہوں نے اس کی اتنی پٹائی کی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، یعنی وہاں بلاسٹک میزائلز جتنے بھی لیٹسٹ ویپنز تھے انہوں نے ان کو مارے ہیں، اور اسرائیل میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، کئی اسرائیلی موت کا شکار ہو گئے ہیں، اور جو 2 پائلٹ گم ہو گئے تھے ایران میں امریکہ کے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو جدید ترین طیارے اور ہیلی کاپٹرز آئے تھے ان کو بھی انہوں نے مار گرائے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایران بھی ان کو تباہی اور بربادی دے رہا ہے، اور اس کے خطے میں جب وہ تہران پہ، اصفہان میں ان پہ حملے کر رہے ہیں، اس کے جواب میں پھر یہ کویت پہ، بحرین پہ، UAE کے جو امریکی رہائشی علاقے ہیں یا ان کے اکیڈمیز ہیں، ان پہ تابڑ توڑ حملے کر کے ان کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ تو یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی جس کا کسی کو نہیں پتہ۔ کبھی یہ دھمکیاں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ہمارا آج معاہدہ ہو جائے گا، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ اور مصر نے دونوں ممالک کو ایک سمجھوتا کی کاپی دی ہے کہ تقریباً 45 دن تک یہ عارضی جنگ بندی کی جائے، جس میں پرماننٹ جنگ بندی کو جو ہے فروغ دیا جائے گا۔ آیا یہ بات دونوں ممالک مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن انہوں نے جو دھمکی دی ہے اس کے ساتھ ہی 1 دن کا انہوں نے پھر ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ میں حملے جو کرنے والا تھا 6 تاریخ کو انرجی پلانٹس پہ اور مختلف جگہوں پہ، انہوں نے 24 گھنٹے کا اور اس پہ وقفہ دے دیا ہے ٹرمپ نے، تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ لیکن اس کو اپنی لگی ہوئی ہے، یہ کبھی ایک بات کرتا ہے، کبھی دوسری بات کرتا ہے، یعنی دنیا بھی اس کی باتوں کو ابھی سیریس نہیں لیتی۔ ایک پریس کانفرنس میں کبھی دھمکی دیتا ہے، پھر کبھی کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں، اور آبنۂ ہرمز ان کے گلے میں ہڈی بن کے رہ گیا ہے، کیونکہ آبنۂ ہرمز سے وہ جہاز پاس ہو رہے ہیں جو ایران سے ان کے اچھے تعلقات ہیں یا ایران سے گزارش کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹیکس ادا کر کے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ نہیں گزر رہے تو صرف امریکہ اور اسرائیل یا ان کے جو اتحادی ہیں کچھ، ان کے جہاز نہیں گزر رہے۔ اس سے اس کو بڑی مار پڑ رہی ہے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے، یہ بات ابھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یعنی ایک ذریعے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے امریکن آئین میں 25ویں ترمیم کی جائے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ نائب صدر اور اس کی کابینہ اس کو نااہل کر دے، اور نائب صدر وقتی طور پہ پریزیڈنٹ کے چارج سنبھالے۔ یعنی اس حد تک باتیں بھی امریکہ میں چل رہی ہیں، اور ان کی جو پاپولرٹی ہے ٹرمپ کی، وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، تیزی سے گر رہی ہے، جس میں اس کو ریپبلکن والے بھی جو ہے اس کو ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں، ڈیموکریٹکس والے تو ویسے ہی ناپسند اس کو کر رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک بڑا انسان جو اپنے آپ کو بہت فن خوان سمجھتا تھا، اب وہ بالکل ایک کٹ پتلی بن کے رہ گیا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ میں آتی ہیں، کسی کو نہیں آتی۔
دن کو ایک بات کرتا ہے، رات کو دوسری بات کرتا ہے، صرف اسرائیل اس کو لے کے گھوم رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اس کو بلیک میل کر رہا ہے، جو جنسی قسم کے بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات کی رپورٹ ایک آئی تھی، ایک ایجنٹ نے بیان کی تھی، وہ موساد کا ایجنٹ تھا، وہ رپورٹ اسرائیل کے پاس ہیں، کہتے ہیں کہ نتن یاہو کے پاس ہے۔ تو مقصد ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، وہ ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ٹرمپ صاحب ہوش کے ناخن لیں، اچھی لینگویج استعمال کریں، معاملات کو سلجھائیں، کیونکہ اس وقت جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ شرمندگی اور نقصان امریکہ اور اسرائیل کی ہوئی ہے۔ یعنی اب وہ پھنس گیا ہے، وہ نکلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو لیکن شرمندگی کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو۔ عزت تب ملے گی تب آپ اچھی زبان استعمال کریں گے، ٹیبل پہ آئیں گے، اور جو میڈیٹرز ہیں، جو ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو وقت دیں گے، ان کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ آپ ایران کو ایسے تباہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایران تباہ ہو گیا، جو کہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے اتحادیوں کو بھی لے ڈوبے گا، آپ کو، اسرائیل کو بھی تباہ برباد کر دے گا۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ نیگوسیشنز، جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، ہمیشہ مذاکرات ہی جنگ کو ختم کرتے ہیں، اور وہی مذاکرات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔